السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کے پاک نام سے 10ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. آئیے رکوع نمبر 1 کو دیکھتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالی کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم اللہ تعالی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. تذکرہ مال غنیمت کا. مال غنیمت کہتے ہیں جہاد کے نتیجے میں جب فتح حاصل ہو اس وقت پہ حاصل ہونے والا مال غنیمت کہلاتا ہے. مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں. تھوڑا ملے یا زیادہ، حکم دیا ہے سب کچھ لا کر رکھ دو، سوئی ہو یا دھاگا. مال غنیمت کی چوری سے اجتناب کرو. اور مال غنیمت کے حوالے سے یہاں پر جو چیز واضح کی ہے، بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے حوالے سے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا حصہ اس اعتبار سے ہے کہ نصرت کا اصل سبب وہی ہے. خمس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے مختص ہے جو کسی تعین کے بغیر مسلمانوں کے فوائد کے لیے خرچ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا حصہ اس لیے قرار دیا کہ وہ تو بے نیاز ہے، حقیقتاً یہ اللہ کے بندوں ہی کا حصہ ہے. خمس کا دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، تیسرا یتامہ کے لیے، چوتھا مساکین کے لیے، 5واں مسافروں کے لیے ہے. اور یہ غزوہ بدر ہے اور یہ تذکرہ ہے یوم الفرقان کا. ہم رمضان کا مہینہ تھا، 2 ہجری رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تھی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. الحمدللہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا. 17 رمضان اور 2 ہجری. اس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی تھی، یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مڑ بھیڑ ہوئی تھی. غزوہ بدر کے حالات آپ نے پڑھے ہوں گے اسلامی تاریخ سے، سیرت کی کتابوں سے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید سے. جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے. بہت ہی اہم بات ہے. لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ.
جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اور بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بدر کے میدان کا نقشہ ہے۔ نقشہ آپ کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں، اور نقشے اس وقت انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں، لیکن یہ وہ تصویر کشی ہے جو اللہ رب العزت نے کی ہے۔ مسلمان مدینہ سے نکلے اور وادی میں مدینہ کے قریب اترے تھے، اور کافر مکہ کی جانب کیمپ لگائے ہوئے تھے، اور جنگ کا یہ منصوبہ اگر پہلے سے تیار ہوتا کہ جنگ کہاں کی جائے، پھر مسلمانوں کو دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کا خیال آتا۔ جب یہ ایسے خیالات انسان کے اندر آتے ہیں تو ہمت نہیں بندھ پاتی، مقابلے پر ڈٹا نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جس کام نے ہونا ہے وہ پورا ہو کر رہے، یعنی اسلام کی فتح اور نصرت اور کافروں کی تباہی۔ اس آیت میں ہلاکت کفر کے لیے اور ہلاکت اور حیات اسلام کے لیے استعارہ ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے، اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرک کم دکھائے گئے، آپ نے صحابہ کو خوشخبری دی، وہ بھی مطمئن ہو گئے، ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ اگر کافر مسلمانوں کو زیادہ دکھتے تو مسلمان ہمت ہار سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ٹکراؤ ضرور ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کون جرت مند ہے، کون بزدل ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون گھبرا جاتا ہے۔ اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آنکھوں میں اتنی کم ہو گئی تھی کہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے پہلو میں تھا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ 70 تو ہوں گے؟ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے 100 ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے مشرکین میں سے ایک شخص کو قید کر لیا، اس سے پوچھا تمہاری کتنی تعداد ہے؟ اس نے کہا 1000 کی نفری ہے۔ یہ معالم التنزیل کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 253۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جس منظر کو جیسے چاہے دکھا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ خطاب ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے کہ آپ کا دشمن سے ٹکراؤ ہو، ثابت قدم رہو۔ ابن اسحاق نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، ثابت قدم رہو۔ حقیقت یہ ہے ثبات اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بغیر نہیں آتا۔ ثبات کیسے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا سہارا تھام لیتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، توکل سے ثبات آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ قوت نہیں ہے اور رب قوت والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔
بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک بار پھر اطاعت کا حکم ہے تاکہ کوئی مخالفت نہ کرے۔ اپنے تمام اقوال اور افعال کے بارے میں طے کر لیجئے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرنی، اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ عام حکم ہے، اور اللہ پاک نے اتنی بڑی بات سمجھائی ہے کہ اگر تم مخالفت کرو گے، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے ارادے کمزور پڑ جائیں گے، تمہاری قوتیں بکھر جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد سے ہاتھ کھینچ لیا جائے گا۔ اور صبر کرو۔ صبر کے 2 دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں صبر کرنا اگرچہ نفس پر اور بدن پر بھاری ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنا اگرچہ خواہشات اس کی جانب دھکیلتی ہوں۔ جو یہ 2 کام کرتا ہے وہ واقعی صبر کرنے والوں میں سے۔ اور اب دیکھیے کہ سمپلی ابھی روزہ تو خاص مقصد کے لیے رکھوایا جاتا ہے نا، تیاری کروائی جاتی ہے، چاہے قیام اللیل ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، یہ سب کچھ تو مومن کو تیار کرنے کے لیے۔ تیاری کس چیز کی ہے؟ تیاری نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کے مشن کو اپنانے کے لیے، اور اس مشن کے لیے اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وقت، مال لگانے کے لیے، اور یہ کہ سارے جہانوں تک ہم نے اپنے رب کا پیغام پہنچانا ہے، تو اس کے لیے صبر سکھایا جاتا ہے۔ آپ جب روزہ افطار کرتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہوں گے تھوڑا جی چاہتا ہے سبھی کا تھوڑا سا سستا لیں، اور قیام اللیل تھوڑا بھاری محسوس ہوتا ہے اس کا آغاز کرنا۔ لیکن اگر کوئی اس کے لیے جائے نماز پر کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کی مدد کی جاتی ہے، اور صبر کرنا اور ثابت قدمی کے ساتھ ان سارے معاملات کو لے کے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کیا ہے کہ قریش جب مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف بڑھے تو گانے اور دف بجانے والیوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کافروں کا مقصد زمین میں تکبر اور فخر و غرور کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس سے روکا ہے کہ جہاد میں ثابت قدمی، نیک نیتی، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اور حق کو مٹانے کے لیے جیسے کافر کوشش کرتے ہیں اور لوگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے فخر و غرور کے ساتھ نکلے ہیں، آپ ایسا کام نہ کرنا، کیونکہ آپ تو رب کی بڑائی کے لیے نکلے ہو۔ ان کا کام ہی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ راستہ تو ہے، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، یا تو لوگ اس کی طرف چلاتے ہیں یا اس سے پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، کون رب کے راستے پہ چلانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور کون اس راستے سے بھگانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے، اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں۔ مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یہ ابلیس ہے، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ شیطان نے ہر دور میں لوگوں کو ان کے برے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے، دھوکے میں ڈالا۔ شیطان قریش کے پاس آیا، کہنے لگا عرب میں تو تمہارا لوہا مانا
सकती, मैदान तुम्हारे हाथ रहेगा। और शैतान ने कहा था मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। इब्लीस सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया था और कुरैश उसके शबखून से वाकिफ थे। इब्लीस ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके दिल बिल्कुल मुतमईन हो गए। रुकू नंबर 3 है, जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में एक बीमारी थी कह रहे थे इन लोगों को इनके दीन ने धोखा दिया है और जो भी अल्लाह ताला पर भरोसा करेगा तो यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये कुरैश की एक जमात थी। कैस बिन वलीद बिन मुगीरा, अबू कैस बिन फाका बिन मुगीरा, हारिस बिन जमा और अली बिन उमैया इब्न खल्फ वगैरह थे। ये मुतरद्दद थे, इसी में रोके हुए थे। यहाँ मुसलमानों की हालत देखकर कहने लगे ये लोग तो मजहबी जुनूनी हैं। क्या फर्क है आज के लोगों के कमेंट्स में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में और माजी के लोगों में? असल में ये कदामत परस्ती के बुत हैं। ये कदामत परस्ती है जिसको मॉडर्निटी के नाम पर रवाज देने की कोशिश की जाती है। कहने लगे ये मजहबी मजनून है, वरना मुट्ठी भर बेरसद बेहथियार आदमी इतनी बड़ी फौज के सामने क्यों खड़े हो जाते। और वो लोग जिनके दिलों में एक बीमारी थी, इस्लाम के लिए यकीन नहीं था, शक था, इस्लाम के लिए उनके सीने खुले नहीं थे, वो कह रहे थे इन लोगों को इनके दीन ने धोखा दिया है कि जिस दीन पर ये कायम है उसने इन्हें हलाकत खेज मकाम तक पहुंचा दिया है। अबू जहल ने एक टीले से अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को हकारत की निगाह से झांक कर कहा था अल्लाह की कसम आज के बाद रूए जमीन पर अल्लाह ताला की इबादत नहीं की जाएगी। कदामत परस्ती आज भी कैसे अपना नया रूप दिखा रही है। तो ये इब्लीसी तरीका कार है। हकीकत यह है जो भी अल्लाह ताला पर भरोसा करेगा तो यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब है, कंट्रोल उसी का है, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला की हिकमत नुसरत का तकाजा करती है और ये अल्लाह ताला की जानिब से उनके लिए जवाब है, उनकी बात का रद्द है। और काश आप देखें जब फरिश्ते उन लोगों की जान कब्ज करते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, वो उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर मारते हैं और कहते हैं जलने का अजाब चखो। ऐसा हर ऐसे फर्द के साथ होने वाला है। कल के मक्का के बुत परस्तों के साथ ये मामला खास नहीं है। जिस दौर में भी अल्लाह ताला की इबादत से रोकने की कोशिश की जाएगी, हर एक को मालूम हो जाना चाहिए कि इबादत से रोकने का क्या अंजाम है। सदा जीना नहीं, जाना है, जवाब देना है। अपने अमाल के बारे में हम जवाबदेह हैं। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। और काश आप देखें जब फरिश्ते उन लोगों की जान कब्ज करते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, वो उनके चेहरों और उनकी पुश्तों पर मारते हैं और कहते हैं जलने का अजाब चखो। फरिश्ते इसलिए आगे पीछे से मारते हैं क्योंकि जानें निकलने से इनकार करती हैं। उनके तकब्बुर और खुद पसंदी की वजह से उन्हें मौत के अजाब में मुब्तला किया जाता है। मौत के वक्त से ही अजाब में मुब्तला किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मौत के वक्त अगर किसी पर सख्ती आए तो ये उसके गुनाहगार होने की दलील है, ऐसा नहीं है। मौत की सख्तियां, मौत की बेहोशियां बरहक हैं। ये उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा और यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये फरिश्तों का कौल है कि ये मार और आग का अजाब तुम्हारे हाथों की कमाई है। ये तुम्हारे जुल्म की वजह से, कुफ्र, शर, फसाद, शुबहात फैलाने की वजह से है। वरना अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर रखा है। जिस तरह आले फिरौन की और उन लोगों की हालत थी जो उनसे पहले थे, उन्होंने अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें पकड़ लिया। यकीनन अल्लाह ताला बहुत बड़ी कुव्वत वाला और बहुत सख्त अजाब वाला है। आले फिरौन से मुराद किब्ती लोग हैं जो उसके दीन पर थे, उसके जुल्म और कुफ्र में शरीक थे। उन्होंने अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया
اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. جانتے اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے؟ کبھی پانی سے، طوفان نوح سے کون نہ آشنا ہے، کبھی ہوا سے، اللہ تعالیٰ کے لشکر بھی نرالے ہیں، کبھی چنگھاڑ سے، کبھی آسمان سے برسنے والی پتھروں کی بارش سے، کبھی ابابیلوں کی چونچ میں نامزد کردہ چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانوں جتنے پتھروں سے. موت جس راستے سے لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے موت کا شکار کر دینا ہے. اور اب دیکھیے کہ جو اللہ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسے عذاب والا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ غضبناک ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو کیا چیز بجھاتی ہے؟ وہ صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب کو توبہ بجھائے گی، اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اس کے لیے صدق دل سے خرچ کرنا ہے، اپنے جیسے انسانوں کی بھوک مٹانی ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، اس کی کتاب کو پہنچانا ہے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جب دین اور دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے ان کو سلب نہیں کرتا، باقی کر رکھتا ہے. اگر وہ شکر ادا کریں تو اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں. یعنی جب تک وہ نافرمانی کا رویہ اختیار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو نہیں بدلتے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ حکمت، عدل اور احسان کا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی وقت کسی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے جب کسی کے اندر خیر باقی نہیں رہتی. جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے. اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقتولوں کا ذکر کیا ہے کہ ان پر ان کے رب نے انعام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جنہوں نے انہیں ہدایت کی طرف بلایا انہوں نے جھٹلا دیا، ان کے خلاف جنگ کا میدان گرم کر دیا. ان کی عادت پہلے رسولوں کو جھٹلانے والے لوگوں کی عادت کی طرح ہے. سب اگلے پچھلے لوگوں کی ذہنیت ایک کیسے ہو جاتی ہے، سوچیے گا ضرور. یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے، عہد شکنی کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں اس پر ثابت قدم نہیں رہتے. جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے. لہذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ہے ان کے ذریعے مار بھگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اگر مخالف فریق معاہدے کی پابندی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ ختم کریں، اطلاع دیں کہ اب عہد کی حالت ختم ہو گئی. سیدنا معاویہ روم کی سرحد کی طرف بڑھنے لگے تاکہ معاہدے کی مدت ختم ہو تو ان سے قریب رہیں. مدت ختم ہوتے ہی ان پر اچانک حملہ کر دیں. اتنے میں ایک بزرگ آئے، گھوڑے پر سوار آئے تھے، کہنے لگے اللہ اکبر، معاہدے کو پورا کریں، غداری ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم سے
کسی کا معاہدہ ہو، جب تک مدت گزر نہ جائے یا انہیں اطلاع نہ دے معاہدے کو نہ توڑے۔ سیدنا معاویہ کو خبر پہنچی، وہ واپس آ گئے۔ یہ بزرگ عمرو بن عتبہ تھے، مختصر ابن کثیر کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی عہد والے شخص کو قتل کر دیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رکوع نمبر 4 ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے ہیں، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ اس سے مراد کفار قریش ہیں جو بدر کی جنگ میں بھاگ نکلے تھے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو۔ تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوفزدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری کی پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی مدد کے لیے اپنی جانب سے زیادہ سامان جنگ تیار رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے سے۔ گھوڑا ہمیشہ سے پاور کا نشان ہے، اور گھوڑے والوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک بھلائی رکھ دی گئی ہے۔ گھوڑے والوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑا پالا اس کے خرچ کا ثواب لگاتار صدقے جیسا ہے۔ جیسے کل گھوڑے تھے تو آج بہت تیز رفتار جہاز بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے زمین پر چلنے والے یعنی ایسی سواریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، خوف زدہ کرو تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں ڈرانے سے مراد ہے انہیں رسوا کرنا اور دشمنوں کو مرعوب رکھنا۔ تو گاڑیاں، ہوائی جہاز جو بھی جنگ میں کام آتے ہیں، جن کی ضرب بھی کاری ہے، ان کو حاصل کر کے جنگی استعداد کو بڑھانا مسلمانوں کا فرض ہے۔ حتیٰ کہ اگر سامان جنگ کی صنعت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہو جائے کہ اس کے بغیر تحفظ نہیں ہو سکتا، تو اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے منافقوں کے دلوں میں کتنا نفاق ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ سیدنا خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجاہد کے لیے اس کا اجر ہے، اور بنانے والے کے لیے اپنے بنانے کا بھی اجر ہے اور مجاہد کا بھی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ کا بیان ہے، جیش اسرہ کی تیاری کے وقت سیدنا عثمان 1000 دینار اپنی آستین میں لے کر آئے، رسول اللہ کی گود میں بکھیر دیے۔ میں نے دیکھا آپ اپنی گود میں وہ اشرفیاں پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے تھے، آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے گا اسے ضرر نہیں دے گا، یعنی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ارشاد فرمائے۔ اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لی جائے گی، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کو
مطمئن کر دیا اور اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں اور کلمے کو ایک کر دیا اس ہدایت کے ساتھ جسے دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جاہلی عصبیت میں مبتلا تھے۔ ایک دفعہ حنین کے مال غنیمت بانٹنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ایک خطبے میں فرمایا، انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ کیا میں نے تمہیں نادار نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار بنا دیا۔ کیا تم آپس میں کٹے ہوئے نہیں تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم میں محبت پیدا کر دی۔ انصار ہر سوال کا یہی جواب دیتے رہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا بھاری احسان ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کفایت ایمان اور اتباع رسول کے ساتھ ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی ترغیب دلائی، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا رغبت والا کام جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ سید انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا ایک شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر وہ غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو، 20 صبر کرنے والوں کو 2000 پر غالب آ جانا چاہیے، تو مسلمانوں پر بہت گراں گزری، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ فرض کیا ہے کہ ایک مومن 10 کافروں کے مقابلے میں ہو تو انہیں مار بھگائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف کر دی اور فرمایا کم از کم 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر کم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کے ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنوں پر عتاب ہے۔ انہوں نے مشرکوں کو جنگی قیدی بنایا تھا اور ان سے معاوضہ لینے کے لیے اپنے پاس رکھا تھا۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو عزت سے نواز کر اپنے اولیاء کی مدد کر کے، دیگر قوموں پر انہیں غلبہ عطا کر کے تمام مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ انہی امور کا حکم دیتا ہے جو مسلمانوں کو منزل مراد تک پہنچاتے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔
پہلے مال غنیمت کے لیے یہ طے تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، جب وہ مال غنیمت کو کھا لیتی تو پتہ چل جاتا کہ نیکی قبول ہو گئی. لیکن غزوہ بدر کے دن لوگ مال غنیمت کے حلال ہونے کے اعلان سے پہلے ہی اسے حاصل کرنے کے لیے گھس گئے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقرر نہ ہوتا تو تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ. سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. ام الکتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی تھی کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے. اس سے پہلے کسی امت کے لیے اسے حلال نہیں کیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک مال غنیمت کا حلال ہونا بھی ہے. رکوع نمبر 6 ہے، اے نبی تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو، اس سے مراد بدر کے جنگی قیدی ہیں جن سے فدیہ لیا گیا. اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اس موقع پر مدینہ کی بستی کو ضرور سامنے رکھیے گا جہاں پر آنے والے مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ارد گرد دشمن ہیں، اور کفار مکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور غزوہ بدر میں ان کے پاس تکبر میں ڈوبے ہوئے قریش کے قیدی آئے. اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، عدل اور انصاف کرنے والا ہے. ان قیدیوں کو پکڑنے کے بارے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ نرمی نہیں کی کہ آپ کو اگرچہ اس موقع پر مال کی ضرورت ہے لیکن اسلام کی سربلندی کا کیوں نہیں سوچا. آپ قیدی بنا کر مال حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے رشتہ ولایت اور محبت کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انصار اور مہاجرین کے ساتھ قائم کیا، اور ان مہاجرین کے بارے میں فرمایا وہ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا. اور دوسری طرف انصار ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو پناہ دی، اپنے گھر، مال، دیگر معاملات میں ان کی مدد دی. یہ سب مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی، ان کا مشن ایک ہے. حقیقت یہ کہ اسلام کے مطالبات 2 سطح پر ہیں. کوئی بھی اگر مومن بن کے جینا چاہتا ہے یا تو مہاجر کی سطح پر جی سکتا ہے یا انصار کی سطح پر، کیونکہ دونوں ہی کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جب دین پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو ہجرتیں ہوتی ہیں، اور جب مہاجروں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو انصار بننے کا موقع ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جس نصرت کی ضرورت ہے اس نصرت کو فراہم کرنا کس قدر ضروری ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मजहब वाले एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे, न मुसलमान काफिरों के वारिस होंगे न काफिर मुसलमानों के। फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई। तो जो मुशरिकों में रहता बसता उठता बैठता हो उन्हीं की मानंद ये मुख्तसर इब्न कसीर की रिवायत है। तो मुसलमानों को रोका गया कि काफिरों के साथ मवालात और काफिरों के साथ दुश्मनी रखेंगे, लेकिन काफिरों के साथ मोहब्बत का ताल्लुक नहीं रखेंगे। और जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया और जिन लोगों ने जगह दी और मदद की, वही लोग सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए बख्शिश और बाइज्जत रिज़्क है। दो तरह के लोग हैं। एक बार फिर अगली आयत में इसी का तज़किरा मिलता है। मुहाजिर जिन्होंने घर बार छोड़े, मदीना में रसूलुल्लाह से आन मिले। हमारे लोग भी घर बार छोड़ते हैं, वतन छोड़ते हैं, लेकिन दुनिया के लिए। वो कितने खुश नसीब लोग थे, सादतमंद लोग थे, जो अल्लाह ताला के लिए, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए अपने घर बार छोड़ा करते थे। और जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया, यानी दीन की जिम्मेदारी को पूरा किया। इस्लामी शरीयत के बुनियादी मकासद में दीन की हिफाजत है। दीन की हिफाजत के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह सबसे बड़ा काम है। और दूसरा काम दावत इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह ताला के दीन की दावत देना, उसकी तालीम देना, उसकी नशरो इशात करना। ये दीन की हिफाजत के काम है जिनके लिए वक्त, माल, सलाहियतें लगाने की जरूरत है। लेकिन आज कैसा दौर आ गया, एक लम्हे के लिए सोच कर देखें कि लोग दीन की हिफाजत का काम अपनी जिम्मेदारी ख्याल नहीं करते। कितना ज्यादा जरूरी है अपना जायजा लेना। हमारा घर, हमारी औलादें, हमारा माल, हमारे ताल्लुकात, हमारी दुनिया की खुशियां या हमारा दीन। जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल से पूछें, दिल के अंदर क्या चीज बड़ी है। जुबान से हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, और दिल के अंदर क्या चीज बड़ी है? मफादात। हकीकत यह है, हमें देखना है, हमें दुनिया की इज्जत चाहिए या अल्लाह ताला के यहां इज्जत, अपनी बढ़ाई चाहिए या रब की बढ़ाई। और जो इसके बाद ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और उन्होंने तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, तो वो तुम ही में से हैं। और रिश्तेदार अल्लाह ताला की किताब में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। यहां पर सूरह अनफाल मुकम्मल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कमियों कोताहियों को माफ करे, जो वक्त की किल्लत की वजह से भी और अपनी शख्सी कमजोरियों की वजह से भी हमसे सरजद हो जाती हैं। इलाही हमारी टूटी फूटी कोशिश को कबूल फरमाइए, बरकत अता फरमाइए, हमें कुरान की मोहब्बत दीजिए और हमें कुरान के मिशन को लेकर चलने वालों में शामिल फरमाइए। अल्लाह के पाक नाम से सूरह अत-तौबा का आगाज करते हैं। ये सूरत ग़ज़वा तबूक से वापसी पर ज़माने हज से पहले 9 हिजरी में नाजिल हुई। इस सूरत के बहुत से नाम हैं। ये नाम ही दरअसल इसके मौज़ूआत हैं। इस सूरत के 9 नाम हैं। 4 नामों का तज़किरा तफ़सीर क़ासमी में मिलता है। इस सूरत का नाम बरात है। सूरत के आगाज ही में मुशरिकीन से इज़हार बरात किया गया, उन्हें 4 माह की मोहलत दी गई। इस सूरत का नाम अत-तौबा है क्योंकि तौबा की तकरार है। ग़ज़वा तबूक में पीछे रह जाने वाले 3 मोमिनों की तौबा का तज़किरा भी इसमें मिलता है। ये सूरह अल-फाज़िहा यानी फजीहत करने वाली है। सईद बिन जुबैर ने बयान किया, मैंने सईदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से सूरह अत-तौबा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सूरत फजीहत करने की है। इस सूरत में बराबर यही उतरता रहा। बाज लोग ऐसे हैं, बाज ऐसे हैं, कैटेगरीज बयान की गई। ये लोग किस किस्म के हैं? यहाँ के लोगों को गुमान हुआ ये सूरत किसी का कुछ भी नहीं छोड़ेगी, सबके भेद खोल देगी। सूरह अनफाल के मुतालिक पूछा गया और कहा गया कि ये जंगे बदर के बारे में नाजिल हुई। सूरह हश्र के मुतालिक पूछा तो कहा कबीला बनु नजीर के बारे में नाजिल हुई थी। बुखारी की 4882 नंबर रिवायत।
اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی کہ وہ مصحف میں لکھوائی نہیں گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. سیدنا ابن عباس نے سیدنا عثمان سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورہ انفال کو جو مثانی میں ہے اور سورہ برات یعنی سورہ التوبہ کو جو مین میں ہے یعنی جس میں 100 آیات سے زیادہ ہیں دونوں کو آپس میں ملا دیا, ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور پہلے کی لمبی 7 صورتوں میں انہیں نہیں رکھا. آپ نے جواب دیا بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ کئی صورتیں اترتی تھیں, اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو, اس میں یہ ذکر ہے. سورہ انفال مدینہ میں نازل ہوئی جو سب سے پہلے, اور سورہ برات سب سے آخر میں نازل ہوئی. بیانات دونوں کے ملتے جلتے تھے. مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ بھی اس میں سے نہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ اس میں ہے, اس لیے ان دونوں صورتوں کو متصل رکھا, ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور ساتھ پہلی لمبی صورتوں میں انہیں رکھا. سورہ التوبہ کی بنیادی باتیں ہم نے دیکھی. ہر طرح کی کیٹیگریز کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے واضح کر دیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں سورہ التوبہ کے پہلے رکوع کو, رکوع نمبر 7 ہے. برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا. اس کا تعلق اس معاہدے سے ہے جس کا کوئی وقت متعین نہ تھا یا اس معاہدے سے جو 4 ماہ سے کم تھا. البتہ جن کا معاہدہ طویل تھا وہ بدستور باقی رہا, کیونکہ ارشاد ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ, تو ان کے ساتھ ان کی مدت معاہدہ تک آپ وفا کرو. حدیث میں ہے اگر کسی کا اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ معاہدہ ہے تو وہ پوری مدت تک رہے گا. ترمذی کی کتاب التفسیر میں نقل کیا گیا کہ جب سورہ التوبہ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے 4 باتوں کا اعلان کرنے کے لیے بیت اللہ میں آدمی بھیجا. بیت اللہ میں کوئی شخص ننگا ہو کر طواف نہ کرے, کوئی مشرک آج کے بعد بیت اللہ نہ آئے. رسول اللہ اور جس قوم کے درمیان معاہدے ہیں وہ اپنی مدت تک باقی رہیں گے اور جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا. فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ, چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اب جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے جس دور میں مکہ فتح کیا, مکہ میں مشرک بھی تھے, کافر بھی تھے, مسلمان بھی. بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا. مکہ جو ام القری ہے, بستیوں کی ماں ہے, وہاں پر مشرک آباد تھے اور مشرکوں کو وارن کرنا ضروری تھا. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ کی مہلت دی کہ 4 ماہ کے بعد کوئی معاہدہ نہیں ہے. ان 4 ماہ کا آغاز عید الاضحیٰ کے دن ہوا. اس کے بعد اگر مشرک اپنے دین پر برقرار رہنا چاہیں خوب غور و فکر کر لیں, علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں. اگر وہ ایمان لے آئے تو امن اور حفاظت سے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دینے کے ساتھ دل دہلا دینے والی وارننگ دی گئی. آخر کہاں جاؤ گے؟ کون سی زمین ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ نہ سکتا؟ جب اس نے فیصلہ کر دیا کہ وہ کافروں کو ذلیل و رسوا کر کے رہے گا, تم اس کو تو عاجز نہیں کر سکتے. اب دیکھ لو کرنا کیا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور جن لوگوں نے کفر کیا
انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان ہے تمام لوگوں کی طرف، اور وہ مشرک ہیں۔ حج اکبر کے دن سے مراد قربانی والا دن ہے، یعنی 10 ذو الحجہ۔ ہمارے عام طور پر سمجھا جاتا ہے حج اکبر وہ ہے جو جمعے کے دن آتا ہے۔ عربوں کے یہاں حج اصغر عمرے کو اور حج اکبر حج کو کہا جاتا ہے۔ مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ مشرک ہیں لیکن اپنے عہد پر قائم ہیں، انہوں نے آپ کے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، ان کے خلاف آپ کسی کی مدد نہیں کریں گے، مقررہ وقت تک معاہدے کو پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ حرمت والے مہینے رجب اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ حرام مہینے جن میں مشرکوں کو امان دی گئی تھی، اس سے مراد اصطلاحی حرام مہینے نہیں ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں ان مہینوں سے وہ مہینے مراد ہیں جن میں مشرکوں کو امان دی گئی تھی کہ جب 4 مہینے گزر جائیں گے اس کے بعد تم پر باقی چیزوں کا اطلاق ہوگا، یعنی جہاں کہیں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو یا گرفتار کرو۔ یہ حکم عام ہے، حرم اور غیر حرم دونوں کو شامل ہے۔ اس آیت کو آیت سیف کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں وارد ہے کہ اس آیت سے تمام معاہدے اور اس کی مدتیں ختم ہو گئیں۔ ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ توحید اور رسالت کا اقرار نہ کر لیں اور نماز اور زکوٰۃ کے پابند نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ ایسا کریں تو مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال بچا لیں گے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان موروثی مسلم ہو یا نو مسلم، اگر وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسے اسلامی حکومت کے تحت حقوق شہریت مل سکتے ہیں، اور اگر وہ نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اسے مسلمانوں جیسے حقوق نہیں مل سکتے۔ تفسیر تحسیر القرآن کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 180۔ اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ رب العزت نے مشرکوں کے ساتھ نرمی کا، ہمدردی کا معاملہ کیا، حکم دیا اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ کی حمایت یا مدد چاہے کہ آپ اسے نقصان سے بچا لیں تو اسے پناہ دے دو، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، کیونکہ اصل پناہ تو یہی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سن لیں، اس پر غور و فکر کر لیں، انہیں معاملات کی حقیقت کا پتہ چل جائے، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہیں مسلمانوں جیسے حقوق ملیں گے۔ آج کس قدر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایسے جہان میں بستے ہیں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی قرآن کو نہیں جانتی، مسلمانوں کی میجورٹی نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اسلام عظیم دین ہے، دشمنوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ علم حاصل کر لیں، تو یقیناً ہم سب پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے خود بھی وقت نکالنا ہے اور انشاءاللہ اپنی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے۔
कैफ यकून लिलमुशरिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिहि इल्लल्लज़ीन आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम। उन मुशरिकों का अल्लाह ताला और उसके रसूल के नजदीक कोई अहद कैसे हो सकता है मगर वो लोग जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहदा किया था, चुनांचे वो तुम्हारे लिए पूरी तरह कायम रहे तो तुम भी उनके लिए पूरी तरह कायम रहो। बिलाशुबा अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है। मुशरिकों का अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ अहद इसलिए नहीं हो सकता कि उन्होंने अल्लाह ताला के रसूल के खिलाफ जंगें की, बातिल की मदद की, अहले ईमान को अजियतें दी। मोमिनों पर वाजिब है उन्हें जहां पाएं कत्ल करें, सिवाय उनके जिनके साथ मस्जिद हराम के पास मुआहदा किया गया। बेर मऊना के हादसे में 70 में से एक शख्स अमर बिन उमैया बच निकले, लेकिन बाद में गिरफ्तार हो गए। आमिर बिन तुफैल जिसने इन कारियों को शहीद करवाया था, उसने आमिर बिन उमैया को देखकर कहा, मेरी माँ ने एक गुलाम आजाद करने की मन्नत मानी थी, मैं ये मन्नत पूरी करने की खातिर अमर बिन उमैया को आजाद करता हूँ। अमर बिन उमैया वहां से चले तो उसी कातिल कबीले के 2 आदमी मिल गए जिन्हें आपने कत्ल कर दिया। इत्तिफाक की बात है कि इन्हीं 2 आदमियों को रसूलुल्लाह अमान दे चुके थे जिसका अमर बिन उमैया को इल्म न था। अब हालात का तकाजा ये था कि बनु आमिर की गद्दारी की बिना पर उनको जितनी भी सख्ती बरती जा सके बरती जाए, मगर आपने अहद का लिहाज करते हुए खूब बहा अदा कर दिया। ये अल बिदाया व निहाया की रिवायत है। आपके इफाए अहद के वाकयात कसीर हैं कि दुश्मन भी इस खूबी का बरमला एतराफ करते थे। जैसे ग़ज़वा अहज़ाब के वाक़े पर यहूद के कबीला बनु नज़ीर के सरदार हुयई बिन अख्तब ने बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद को अहद शिकनी पर मजबूर किया तो काब ने उसे कहा, मैंने हमेशा मोहम्मद को सच्चा और अहद को पूरा करने वाला देखा है। कैसे हो सकता है, हालांकि वो अगर तुम पर काबू पाए तो तुम्हारे बारे में न किसी कराबत का लिहाज करेंगे और न किसी अहद का। वो अपने मुंहों से तुम्हें खुश करते हैं और दिल उनके इनकार करते हैं और उनके अक्सर फासिक हैं। सैयदना अनस ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबे कराम की एक जमात तबलीग इस्लाम के लिए भेजी। उन्हें कारी कहा जाता था। रास्ते में बनु सुलैम के 2 कबीले राल और ज़कवान ने एक कुएं के करीब उनके साथ मज़ाहमत की। ये कुआं बेर मऊना के नाम से मशहूर था। साहबा ने उनसे कहा, अल्लाह की कसम हम तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आए, हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक जरूरत पर यहाँ मामूर किया गया है। लेकिन काफिरों ने उन तमाम सहाबा को शहीद कर दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक सुबह की नमाज में उन पर बद्दुआ करते रहे। सही बुखारी की 4088 नंबर रिवायत। इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन कलीला फसद्दू अन सबीली। उन्होंने अल्लाह ताला की आयात के बदले थोड़ी कीमत खरीद ली है, फिर उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते से रोका। यकीनन बहुत बुरा है जो वो अमल करते रहे। मुशरिक दुनिया के मफादात की वजह से अल्लाह ताला की आयात को पसे पुष्ट डालते रहे, ईमान लाने की बजाय थोड़े फायदे को तरजीह देते रहे। तो किसी मोमिन के बारे में न वो किसी कराबतदारी का लिहाज करते हैं और न किसी अहद का। यही लोग हद से गुजरने वाले हैं जो मुआहदे को तोड़कर हलाल से तजावुज करके हराम तक पहुंच जाते हैं। फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। चुनांचे अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। और हम उन लोगों के लिए आयात खोलकर बयान करते हैं जो जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अपने अहद के बाद वो अपनी कसमें तोड़ दें और तुम्हारे दीन में तान करें तो कुफ्र के पेशवाओं से जंग करो। बिलाशुबा उन लोगों के लिए कोई कसमें नहीं है ताकि वो बाज आ जाएं। कुफ्र के पेशवाओं से मुराद ऐसे अफराद हैं जो अपने कायदाना मकाम की वजह से इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर मूवमेंट की क़यादत करते हैं। कतादा ने कहा, इम्मे कुफ्र से मुराद अबू सुफियान, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ, सुहैल बिन अमर, उतबा बिन रबिया वगैरह।
इस आयत से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने वाले अफराद के कत्ल पर इस्तिदलाल किया गया है, और उसके कत्ल पर भी जो इस्लाम की बुराई और तौहीन करे। अला तुकातिलूना कौमन नकसू ऐमानहुम व हम्मू बिइखराजिर रसूली व हुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, क्या तुम उन लोगों से न लड़ोगे जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ा और रसूल को निकालने का इरादा किया, और पहली बार उन्होंने ही तुमसे इब्तिदा की, क्या तुम उनसे डरते हो? हालांकि अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला ने कस्में तोड़ने वालों के खिलाफ जिहाद की तरगीब दिलाई है, और ये कहा है कि अल्लाह ताला का ज्यादा हक है कि तुम उससे डरो अगर तुम मोमिन हो। नफा और नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है, और जब वो लड़ने का हुक्म दे रहा है तो जरूर लड़ना चाहिए। कातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युखज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफी सुदूर कौमिन मुअमिनीन, तुम उनसे लड़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों उनको अजाब दिलवाएगा और उन्हें रुस्वा करेगा, और उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करेगा और मोमिनों के सीनों को शिफा देगा। अल्लाह ताला ने यहाँ वाज़े किया है, आप जंग करोगे तो अल्लाह ताला उन्हें जख्मों से तकलीफ देगा, मौत की तकलीफ देगा, उन्हें रुस्वा करेगा, कैद और गलबे के जरिए से उन्हें रुस्वा करेगा और उनके दिलों का गुस्सा दूर करेगा। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है तौबा की तौफीक देता है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। कुरैश के सरदारों और आम लोगों में से कितने ही ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने फतह मक्का के बाद तौबा की तौफीक दी, जैसे इकरमा बिन अबी जहल, अबू सुफियान और सुहैल बिन अमर वगैरह। अम हसिबतुम अन तुतरकू वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अल्लाह ताला ने अभी उन लोगों को नहीं जाना जिन्होंने तुम में से जिहाद किया है, और जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को राजदार नहीं बनाया। और जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। मुशरिकों के लिए कभी ये हक नहीं है कि वो अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करें, हालांकि अपने आप पर वो कुफ्र की शहादत देने वाले हैं। यही लोग हैं जिनके सारे अमाल जाया हो गए और वो हमेशा आग ही में रहने वाले हैं। आयत तवज्जो तलब है, अपना जायजा लेना जरूरी है। रसूलुल्लाह के अहले खानदान यानी कुरैश और अरब के लोग मुशरिक होने के बावजूद अल्लाह ताला के घर की आबादकारी पर फख्र महसूस करते थे। इस वजह से जब कोई कह देता था अना हरमी, मैं हरम से हूं, तो उठी हुई तलवारें झुक जाती थी, उनके खिलाफ जंग नहीं की जाती थी। अल्लाह के घरों की हिफाजत करना और उनके खिदमतगार बनना उनके लिए जो मक्का के बुत परस्त थे उनके लिए भी कितना बड़ा एजाज था। आज जो मस्जिद जाता है, इस आयत में अल्लाह ताला के घरों की आबादकारी के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया, मुशरिकों के लिए कभी ये हक नहीं है कि वो अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करें। मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमरू मसाजिद अल्लाही, मुशरिकों के लिए कभी ये हक नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, हालांकि अपने आप पर वो कुफ्र की शहादत देने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिनके सारे अमाल जाया हो गए और वो हमेशा आग ही में रहने वाले हैं। तो अल्लाह ताला की किताब हमें बताती है कि अल्लाह ताला के घरों की तामीर का, उसकी आबादकारी का हक किसका है, उनकी क्या खुसूसियात हैं। लेकिन एक दुआ जरूर कीजिए कि या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा ले जो तेरे घरों को तामीर करते हैं, उनकी आबादकारी करते हैं। आयत नंबर 18 सूरा अत-तौबा है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाही मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिरी व अकामस सलाता व आतज ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह। यकीनन अल्लाह ताला की मस्जिदों को वही आबाद करता है जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और नमाज कायम की और ज़कात अदा की। ईमान का जायजा ले लें, क्या अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान है? ज़ाहिर है या रब जानता है या वो इंसान जानता है जिसका अपने रब से मामला है। अल्लाह ताला की मस्जिदों को वही आबाद करता है जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाया और नमाज कायम की और ज़कात अदा की और अल्लाह ताला के सिवा किसी से न डरा। तो उम्मीद है कि ये लोग हिदायत पाने वालों में से होंगे।
اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس کے گھروں کو آباد کرنے کا حقدار کون ہو سکتا ہے، یعنی ان میں عبادت کرنے اور انہیں پاک کرنے کا حق کس کو ہے۔ اصحاب رسول کا بیان ہے کہ مسجدیں اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو ان میں داخل ہو اللہ تعالیٰ کا ان پر حق ہے کہ مساجد کا احترام کرے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں جو نماز کی اذان سن کر پھر بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، کیونکہ مسجدوں کی آباد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اور قیامت کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کی خصوصیات بیان کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھے۔ ریلی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتا ہو، خالص اسی کی عبادت کرتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو، اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں میں سے نکالیں گے، حساب کتاب کریں گے، جنت یا جہنم کسی ایک مقام پر بھیجیں گے، تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، وہی مسجدوں کو آباد کر سکتا ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے ممبر کے پاس تھا، ایک شخص نے کہا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد سوائے حاجیوں کے پانی پلانے کے کوئی عمل نہ کروں۔ دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں۔ تیسرے نے کہا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اس سے افضل ہے جو تم نے کہا۔ سیدنا عمر نے سب کو ڈانٹا اور کہا کہ اپنی آواز کو رسول اللہ کے ممبر کے پاس بلند نہ کرو۔ یہ جمعے کا دن تھا، لیکن جمعے کے دن کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے آپ سے فتویٰ طلب کیا جس میں انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ صحیح مسلم کی 4871 نمبر روایت۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر، اس کی حفاظت بڑا عمل ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت سب سے بڑا عمل ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے ان گھروں کی حفاظت ضروری ہے، دین کی حفاظت کے لیے تعلیم دینا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، لیکن انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ان میں مبعوث فرما دیجئے انہی میں سے رسول جو تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ تو یہ تعلیم دین بھی جہاد فی سبیل اللہ کے ابتدائی امور میں سے ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا کام ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر کوئی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس عبادت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ سوال آپ کے سامنے 2 یا 3 مرتبہ کیا، اس کے جواب میں آپ نے یہی فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا جہاد سے واپسی تک اس شخص کی طرح ہے جو روزہ دار قیام کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرنے والا اور روزہ اور نماز سے تھکنے والا نہ ہو۔ صحیح مسلم کی 4869 نمبر روایت ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب انہیں اپنی جانب سے
رحمت، رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ باپ اور بھائی دنیا کی زندگی میں انسان کی قوت اور محبت کا مقام ہے۔ یہ ایسے رشتے ہیں جو چھوڑے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے احترام کا بھی حکم دیا ہے اور بھائیوں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن ایسے باپ اور بھائی جو ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، ان سے دوستی رکھیں، ان سے دلی تعلق رکھیں، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یکسو ہونے کی دعوت دی ہے۔ رشتہ داریوں کی محبتوں، لذتوں، خوشیوں اور مفادات کے ایک ہونے کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ ان کو دوسرے پلڑے میں رکھو، جسے چاہو پسند کر لو۔ تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے جو ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو وہی ظالم ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے 8 امور کا تذکرہ کیا ہے جن سے محبت کی جاتی ہے، ان میں سے 5 رشتے ہیں۔ یہ رشتہ داریاں انسان کے لیے باعث تسکین ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں جن میں انسان کا دل اٹکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ دیکھو اگر یہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے عزیز ہیں تو دیکھو کب اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر آپ انتظار میں رہو۔ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت فرض ہے۔ پھر فرمایا بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکست کے بعد حوازن کے ان کفار کی میجورٹی کی توبہ قبول فرما لی جن سے جنگ ہوئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس نے چاہا جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ مشرکوں کی نجاست شرک کی ہے، یہ مانوی نجاست ہے۔ مشرکوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ مکہ اور حرم کے ارد گرد کا علاقہ حرم ہے، اس دن سے مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوئے۔ وہ 9 ہجری کا سال تھا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آیات کس کے لیے ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ
جو ان آیات کو اپنے لیے سمجھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے منہوں کی بات ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، پھونکوں سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے، اور اگرچہ کافر لوگ برا جانے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد وہ دین ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو نصیحت کی، اس وقت سے وہ دین اسلام ہے۔ یہودی، عیسائی اور دیگر لوگ اپنی افترا پردازیاں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شامل کر چکے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے پاس بھیجا۔ یہودی، عیسائی اپنے جھوٹ، پروپیگنڈے، عیب اور نقص سے اسے بجھا دینا چاہتے ہیں، کل بھی بجھانا چاہتے تھے، آج بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، سب سے پاورفل ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے جتنی چاہے پالیسیز بنا لیں، جتنی چاہے اس کے لیے سختیاں کر لیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا، لیکن اللہ کا نور کبھی بجھنے نہیں پایا۔ ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ کون اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے آج کوششیں کر رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ برا جانے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی نفع مند علم جو کہ وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کے علم کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو اس علم کو آپ نے غیر ضروری کیوں سمجھا؟ رمضان کے رمضان، دورہ قرآن، اور وہ بھی کبھی کبھی۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ اس امت نے قرآن کو اپنی ضرورت ہی خیال نہیں کیا کہ قرآن میں ہمارے رب نے ہم سے کیا خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اس دین کے بارے میں کہ سارے ادیان پر غالب آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا سیدنا تمیم داری نے کہ یہ دین وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں دن اور رات ہے۔ سبحان اللہ، جسٹ امیجن، کتنی بڑی ڈسکرپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ معزز کو عزت اور ذلیل کو ذلت دے کر شہر اور دیہات کے ہر گھر میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ عزت سے مراد وہ عزت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کو معزز کر دے گا، اور ذلت سے مراد وہ ذلت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ سیدنا تمیم داری اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں نے اس بات کا خود اپنے اہل خانہ میں مشاہدہ کر لیا کہ ان میں سے جو مسلمان ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے خیر بھلائی عزت دی، اور جو حالت کفر پر رہا اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر کے جزیہ ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء اور درویش بلا شبہ لوگوں کے اموال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ ابن عمر فرماتے کنز وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال کنز نہیں رہ جاتا، خس ساتوں زمینوں کے نیچے مدفون ہو، اور اگر مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ کنز ہے جس سے مال والے کو داغا جائے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا سونے چاندی والوں کے لیے ہلاکت ہے. صحابہ گھبرا کر بولے پھر ہم کون سا مال رکھیں؟ سیدنا عمر بولے میں اللہ تعالیٰ کے رسول سے پوچھے لیتا ہوں. بولے یا رسول اللہ صحابہ کو یہ بات بھاری معلوم ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ ہم کون سا مال رکھیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور دیندار بیوی جو دینی معاملات میں تمہاری مدد کرے. یوم یحما علیہا فی ناری جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. یہی ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے. پھر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہے. جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً متقیوں کے ساتھ ہے. در حقیقت مہینوں کا پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. 1 سال انہیں حلال کر دیتے ہیں اور 1 سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اس کی تعداد پوری کریں، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو سمامہ کرانی ہر سال حج کے لیے آتا تھا، اعلان کراتا تھا کہ ابو سمامہ کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کی بات میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا. یاد رکھو پہلے سال کا سفر حلال ہے اور دوسرے کا حرام ہے. یہ 1 سال کا محرم حرام سمجھتے تھے، دوسرے کا حلال. اللہ تعالیٰ نے اسی کو نسی قرار دیا ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد نسی کا رواج ختم ہو گیا. تمام مہینے اپنی جگہ پر آ گئے کیونکہ کعبہ کا انتظام اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آ گیا. رکو نمبر 12 ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے. یہ آیت غزوہ تبوک 9 ہجری کے سلسلے میں نازل ہوئی. اس دور میں سلطنت روما دنیا کی بڑی طاقت تھی. قیصر روم بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا. اسلامی لشکر نے اس علاقے کی طرف پیش قدمی کی، فاتحانہ واپس لوٹا. قیصر روم نے اسلامی قوت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا. جنگی تیاریاں شروع ہو گئی. رسول اللہ کو خبر ملی. آپ نے مہلت دیے بغیر ہنگامی بنیادوں پر دشمن کے علاقے میں جا کر لڑنے کا فیصلہ کر لیا. تیاریوں کا حکم دے دیا. رسول اللہ کے حکم کے باوجود کچھ لوگوں کے لیے غزوہ تبوک کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا. تبوک کا سفر ایسا تھا، موسم شدید تھا، فصل پکی ہوئی تھی. نکلنے والے کمزور ایمان کے اور منافق بھی تھے اور مقابلے میں صلیبی تھے جو دنیا کے سپر پاور تھے. مجاہدین کے پاس سامان سفر اور سواریوں کی شدید قلت تھی. تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بدل کر لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کرو گے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاد چھوڑ دینے پر وعید دی ہے. اگر تم جہاد چھوڑ بیٹھے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آ جائے گا. تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم پیدا فرما دے گا.
اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کو ایسے لشکروں کے ساتھ قوت دی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب سے اونچی ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تذکرہ ہے اس دور کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر شدید مشقت میں اس غار میں رہے، کیونکہ دشمنوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ انہیں پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی اور ان پر اپنی نصرت نازل فرمائی۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر جلدی ملنے والا مال اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے جاتے، لیکن مسافت انہیں دور معلوم ہوئی، اور ان قریب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ لوگ بلا شبہ ضرور جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے جھوٹے عذر کیے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی، یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں۔ یہ منافق تھے جن کے دلوں میں تردد تھا، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی تم میں خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ تمہارے درمیان ضرور گھوڑے دوڑاتے، تم میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے، اور تم میں ان کے لیے کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے میں ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات کو الٹ پلٹ کیا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لو، فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ وہ جد بن قیس تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم ہے، قوم بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں عورتوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا صبر نہیں کر سکوں گا۔ رسول اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ میں نے اب تجھے اجازت دی، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی تھی، اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہہ دیں ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے، اور لازم ہے اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ آپ کہہ دیں تم ہمارے لیے 2 بھلائیوں میں سے کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو۔
یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. آپ کہہ دیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو، اور کوئی ان کے مانے نہیں ہوا اس سے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے، نہ دل کی خوشی کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں نہ دل کی خوشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہوا تو نماز پڑھ لی، اکیلے ہوئے تو چھوڑ دی. یہ بھی کسل فی الصلاۃ ہے. سو ان کی اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگیں. در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں. اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غاریں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیں تو اس حال میں لوٹ جائیں کہ رسیاں توڑاتے ہوں. اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات میں آپ پر تان کرتا ہے، پھر اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا اور اس کا رسول بھی، یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، بلا شبہ صدقات تو فقیروں، مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں. یہ فرض صدقے یعنی زکوٰۃ کی مدات کی بات ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. یہ ایک دلیل ہے کہ واجب صدقات یعنی زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو انہی تک محدود رکھا ہے. مستحب صدقات کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں، مسلم ہو یا نان مسلم، لیکن زکوٰۃ ان 8 مدات کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں دی جا سکتی، کسی کو مختص نہیں کیا جا سکتا. زکوٰۃ کی مدات میں کیا ہے؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، ان پر کام کرنے والوں کے لیے جو زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں کام کریں، جو کہ ہمارے یہاں تو اس انداز میں نہیں ہے. مؤلفۃ القلوب کے لیے، کچھ گردنیں چھڑانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یا دین کی تعلیم کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، مسافروں کے لیے. ایسی مدات ہیں، یہی مدات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں. سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا زکوٰۃ غنی کے لیے حلال نہیں، نہ تندرست و توانا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ اور دین اسلام کے وہ کام ہیں جو فی سبیل اللہ میں آتے ہیں. ہمارے ہاں فی سبیل اللہ کا مطلب ہی فرق ہے، یعنی اللہ کی راہ میں سے مراد ہے ہر طریقہ اللہ کی راہ ہے. دیکھیے، فقیری، مسکنت، یہ دونوں چیزیں فقیر کو بھی دینا ہے، مسکین کو بھی دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں نکلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئے. پھر فرمایا اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے. آپ کہہ دیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافق کہتے تھے جب ہماری بدگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، ہم معذرت کرنے آتے ہیں تو وہ قبول کر لیتے ہیں. وہ کہتے تھے کانوں کا کچا ہے. منافق جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کر سکتے تھے. وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں خوش کریں اگر وہ ایمان لانے والے ہیں.
अलम यालमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा, क्या उन्होंने नहीं जाना कि यकीनन वो जो अल्लाह ताला और उसके रसूल का मुकाबला करे तो बिला शुबा उसके लिए जहन्नम की आग है, उसमें वो हमेशा रहने वाला है। ये बहुत बड़ी रुसवाई है। यहज़रुल मुनाफिकूना, मुनाफिक डरते हैं कि कहीं मुसलमानों पर कोई सूरत ही नाजिल न कर दी जाए जो उन्हें वो बातें बता दे जो उनके दिलों में है। आप कह दें तुम मजाक उड़ाओ, अल्लाह ताला यकीनन वो बातें निकालने वाला है जिनसे तुम डरते हो। और यकीनन अगर आप उनसे पूछे तो वो जरूर कहेंगे कि दर हकीकत बस यूं ही हम हंस बोल रहे थे और दिल लगी कर रहे थे। आप कह दें अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम अल्लाह ताला से, उसकी आयात से और उसके रसूल से मजाक कर रहे थे, यानी तुम्हारे मजाक के यही मकामात हैं। अब अल्लाह ताला की आयात पर हर्जा सराई करोगे, टॉक शोज में बैठ के फैसले करेंगे। बहाने मत बनाओ, बिलाशुबा तुमने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया। अगर हम तुम में से एक गिरोह को मुआफ भी कर दें तो एक गिरोह को हम जरूर अजाब देंगे, इस वजह से कि यकीनन वो मुजरिम थे। रुकू नंबर 15 है अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु बाज़ुहुम मिन बाज़िन, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे में से हैं। वो बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं और अपने हाथ बंद रखते हैं। जरा देखिए तो सही मुनाफिकों की क्या सूरत हाल है। बुराई का हुक्म देते हैं। आज की दुनिया में कौन बुराई का हुक्म देता है? भलाई से कौन रोकता है? अपने हाथ कौन बंद रखता है? वो भूल गए अल्लाह ताला को तो उसने भी उन्हें भुला दिया। यकीनन मुनाफिक ही नाफरमान है। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से दोज़ख की आग का वादा किया है, उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। हिया हस्बुहुम, वही उन्हें काफी है। उन पर अल्लाह ताला ने लानत की और उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले थे, वो कुव्वत में तुमसे ज्यादा सख्त और अमवाल और औलाद में बहुत ज्यादा थे, सो उन्होंने अपने हिस्से से फायदा उठाया, फिर तुमने भी अपने हिस्से से फायदा उठाया, जैसा कि तुमसे पहले लोगों ने अपने हिस्से से फायदा उठाया और तुमने फजूल बातें की जिस तरह उन्होंने फजूल बातें की। यही लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। क्या उनके पास उन लोगों की खबर नहीं आई जो उनसे पहले थे? नूह की कौम और आद और समूद और इब्राहिम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले, उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल लेकर आए तो ऐसा न था कि अल्लाह ताला उन पर जुल्म करता, लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को नसीहत की है कि पहले लोगों से उनके हालात देखो, इबरत हासिल करो, कैसे उन्होंने रसूलों को झुटलाया और अल्लाह ताला ने उन्हें अजाब का मुस्तहिक बना दिया। वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं। वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला जरूर रहम करेगा। यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। तो मोमिनों के दिल बाहमी मोहब्बत, हमदर्दी और नरमी में मुत्तफिक हैं। अल्लाह ताला पर ईमान और दीन के कामों ने उन्हें जमा कर दिया है। और एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की मानिंद है जिसकी बाज जीनतें बाज को सहारा देती हैं। अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बागात का वादा किया है जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहने वाले हैं, और पाकीज़ा रिहाइश गाहों का जो हमेशगी के बागों में होंगी, और अल्लाह ताला की थोड़ी सी रजामंदी सबसे बड़ी है। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। रुकू नंबर 16 है ए नबी, जिहाद करें काफिरों और मुनाफिकों से और उन पर सख्ती करें और उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो लौट कर जाने की बुरी जगह है। वो अल्लाह ताला की कसम खाते हैं कि उन्होंने बात नहीं की, हालांकि बिलाशुबा उन्होंने
کافرانہ بات کی ہے اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ قتادہ نے کہا کہ یہ شخص انصار میں سے تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس حال میں منہ موڑ گئے کہ وہ اعراض کرنے والے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جو جھوٹ بولتے تھے۔ بخل کا وارث نفاق ہوتا ہے جو دل سے چپک جاتا ہے اور اس دن تک جدا نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ جس کے دل میں بخل آ جاتا ہے اس کے دل میں کھوٹ بھی آ جاتا ہے، پھر اسلام کے بارے میں اس کا دل، اس کی نیت درست نہیں رہتی۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے راز اور ان کی سرگوشی تک کو جانتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رکوع نمبر 17 ہے۔ پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور انہوں نے کہا کہ گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دیں کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ جو لوگ غزوہ تبوک کے لیے نہیں نکلے تھے، فصلیں پک کر تیار تھیں، موسم گرمی کا تھا، صعوبتوں بھرا سفر تھا، لوگوں نے کہا مت نکلو، جواب دیا گیا جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس لازم ہے کہ وہ ہنسیں بہت کم اور روئیں بہت زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کی طرف آپ کو واپس لے آئے، چنانچہ وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے، تو آپ کہہ دیں کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور تم میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے، بلا شبہ تم پہلی بار بھی بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، چنانچہ تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا۔ 5 وقت نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لیکن دل کے اندر کھوٹ تھا۔ ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہوئی، اس کے لڑکے جس کا نام عبداللہ تھا بڑے اہم صحابی تھے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اپنی قمیص مجھے عطا کیجیے تاکہ اپنے باپ کو کفن دوں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ آپ نے اپنی قمیص انہیں عطا کی، فرمایا نہلا دھلا کر مجھے اطلاع کرنا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ताकि नमाज जनाजा पढ़ाएं। सैयदना उमर ने पकड़ लिया कि अल्लाह के रसूल, क्या इस मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना नहीं किया गया? फरमाया कि उनके लिए मगफिरत की दुआ करो या ना करो, अगर 70 मरतबा भी मगफिरत की दुआ करोगे अल्लाह ताला हरगिज नहीं बख्शेगा। फिर ये आयत नाजिल हुई कि उनमें से किसी पर जो मर गया हो हरगिज ना पढ़िए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ानी भी छोड़ दी। सही बुखारी की 5796 नंबर रिवायत। और उनके माल और उनकी औलाद आपको भले न लगे, यकीनन अल्लाह ताला इरादा रखता है कि उनके जरिए उन्हें दुनिया ही में सजा दे और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो काफिर हों। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ जिहाद करो, तो उनमें से माल वाले लोग आपसे इजाजत मांगते हैं और वो कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ हो जाएं। इनमें दौलतमंद लोगों में जद बिन कैस था। सुस्ती काहली की वजह से इजाजत मांगी और इस बात पर राजी हो गए कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ हो जाएं। वो इस बात पर राजी हो गए कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ हो जाएं और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। सो वो नहीं समझते, लेकिन खुद रसूल ने भी और जो उनके साथ ईमान लाए उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया। और यही लोग हैं जिनके लिए भलाइयां हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और देहातियों में से बहाने बनाने वाले आए कि उन्हें इजाजत दी जाए और वो लोग बैठ रहे जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल से झूठ बोला था। उनमें से जिन लोगों ने कुफ्र किया, अनकरीब उन्हें एक दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। कमजोरों पर और बीमारों पर और उन लोगों पर कोई हरज नहीं जो वो चीज नहीं पाते जिसे वो खर्च करें जब वो अल्लाह ताला के लिए और उसके रसूल के लिए खुलूस रखें। नेकी करने वालों पर एतराज का कोई रास्ता नहीं और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। इस आयत में जिहाद में शामिल न होने वाले के शरई उज़्र का तज़किरा है और न ही उन लोगों पर कोई हरज है कि जब भी वो आपके पास आए ताकि आप उन्हें सवारी दें तो आपने कहा मैं वो चीज नहीं पाता जिस पर मैं तुम्हें सवार कर दूं, तो वो इस हाल में वापस हुए कि उनकी आंखें आंसुओं से बह रही थीं इस गम से कि वो नहीं पाते जो वो खर्च करें। मुजाहिद रहीमहुल्लाह कहते हैं कि ये आयत बनु मुज़ैना के बारे में नाजिल हुई। यकीनन एतराज का रास्ता उन लोगों पर है जो आपसे इजाजत मांगते हैं, हालांकि वो मालदार हैं। वो इस पर राजी हो गए कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ हो जाएं और अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। फहुम ला यालमून, सो वो नहीं जानते। अल्लाह ताला ने कुदरत के बावजूद जिहाद के लिए न निकलने वालों, उज़्र करने वालों, घर बैठ रहने वालों के दिलों पर मोहर लगा दी। अब उनके दिलों में कोई भलाई दाखिल नहीं हो सकती, उन पर मोहर लग गई है इस वजह से कि वो दीनी और दुनियावी मसलहतों को नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह, पारा नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कमियों, कोताहियों, गलतियों को माफ करे और अल्लाह ताला हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को अपनी जनाब में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और अल्लाह ताला इसको बरकत अता फरमाए।